آئین اور قانون جس کی اجازت دیتا ہے پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ ہے۔ عمران خان پہلے دن سے جنرل الیکشن کہہ رہے ہیں، انہوں نے اقتدار سے چمٹے رہنے کی بجائے خود الیکشن کا اعلان کر دیا۔ لیکن اگر آج الیکشن میں جانے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے تو پھر قوم سوال پوچھے گی، یہ جو $7.5 ارب کا آپ کا فورن ریزروز آپ کے گر گئے ہیں، یہ جو ڈالر 40-50 روپے نیچے چلا گیا، 50 سے بھی زیادہ، 60-70 روپے اور نیچے چلا گیا ڈالر، یہ جو قیمتیں اتنی اوپر چلی گئی، یہ جو بے روزگاری ہوئی، پاکستان کا تمسخر اڑا، پاکستان کی اکانومی کی، پاکستان کی سیاست کی، اخلاقیات کی تباہی ہو گئی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس سارے پیریڈ میں؟ اگر اکتوبر میں یہ الیکشن کروانا تھا تو جب عمران خان نے کہا تب کیوں نہیں؟ جب الیکشن کا اعلان کر دیا گیا تھا تو تب مداخلت اور سازش جو کامیاب ہو رہی تھی اس کو کیوں روکا گیا؟ تو اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے، میں اب جو لائن دے رہا ہوں وہ پارٹی لائن نہیں ہے، وہ میری ذاتی لائن ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹرک کی بتی ہے نہیں، یہ جو سب کچھ ادھر لاہور کے اندر ہو رہا تھا یہ اس سے ڈائیورٹ کرنے کی ایک کوشش ہے، یہ ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے، یہ اس فیصلے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے، نرم مداخلت کا ایک اپنے صحافیوں کے تھرو نون لیگ اور دوسروں نے ایک خبر مارکیٹ میں پھینک کے، یہ مارکیٹ میں غلط طریقے سے خبر پھینک کے اس کو اصل میں جو عدالتی فیصلہ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے، ایک ماحول بنانے کی کوشش کی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اتنا شاید اس کی اہمیت نہیں رہی کیونکہ اب تو ویسے ہی الیکشن میں جا رہے ہیں۔ سو یہ ٹرک کی بتی ہے، عوام اس بتی کو نہ دیکھے، عوام اپنی غیرت کو دیکھے، اپنی عزت کو دیکھے، عوام نے جہاں ووٹ دیا اس کی پروٹیکشن دیکھے، اور یہ جو ٹکے ٹکے کے چور ہیں جو چوری کرنے کے بعد کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، اس طرح کا بھاری پن تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس طرح کی غلاظت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے میں قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے آئین کے تحت ارلی الیکشن کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا گیا پچھلے 3 مہینے اس کی ذمہ داری بھی کسی کو لینی چاہیے۔ ایک بنا ہوا ملک جس طریقے سے اس کا پورا انوائرمنٹ اس کو بگاڑا گیا، پاکستان کو جن خطرات کے قریب لا کے کھڑا کر دیا گیا، اس سب کا جواب کسی نے دینا ہے۔ اور رہے یہ لوگ، یہ تو ٹکے ٹکے کے چور ہیں، ان کو تو آپ پاکستان بیچ دینے کو کہیں تو خدا نہ خواستہ یہ پاکستان بیچ دیں گے اپنے فائدے کے لیے، ان سے ہمیں کیا توقع، نہ شرم کی، نہ حیا کی، نہ کسی اور چیز کی۔ تو اس لیے یہ جو نیریٹو پھینکا جا رہا ہے نرم مداخلت کا، یہ ٹرک کی بتی ہے، یہ ڈائیورژن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پوری قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کو دیکھ رہی ہے۔ میں بالکل دوبارہ کہہ رہا ہوں، جان کی امان پاتے ہوئے تعظیم کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، یہ فیصلہ کل رات ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، آج ہو جاتا، جو بھی فیصلہ قانون کے مطابق آپ نے کرنا تھا اور اچھا ہو جاتا۔ جتنا آپ اس میں ڈیلے کر رہے ہیں، ان چوروں کو اور موقع دے رہے ہیں، اس قوم کی امید کو، اس قوم کے وقار کو، جمہوریت کو، آئین کو پامال کرنے کا، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے ایسی انارکی ملک میں پھیلے گی جو شاید خدا نہ خواستہ کسی کے کنٹرول میں نہ رہے۔ بہت شکریہ جی۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت جو صورتحال بلند ہو رہی ہے، خان صاحب نکلے، پھر یہ ایک بڑی لمبی لیڈ سے آپ کی کامیابی بھی ہوئی، اس کے باوجود کہ حکومت ان کی تھی، سارے معاملات ان کے ساتھ تھے، تو اب کیا کوئی عمران خان صاحب سے کوئی اسٹیبلشمنٹ رابطے میں ہے کہ آئندہ اگر الیکشن ارلی ہو جاتے ہیں، ان کا ڈیمانڈ پورا ہوتا ہے تو اس پہ کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے خان صاحب کی اور آپ کی پارٹی؟ دیکھیے، رابطے میں بیک ڈور رابطہ آپ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کچھ ایسا مانگ رہے ہوں جو آپ قوم کے سامنے نہیں مانگ سکتے، کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ، کوئی ایسی فیور۔ ہم تو ایسا کچھ نہیں مانگ رہے، ہم نے بیک ڈور رابطے کیوں رکھنے ہیں؟ ہاں، اپنے ملک کے لیے آپ سب کے بھی رابطے ہوتے ہیں سب سے، وہ ایک اور بات ہے، جب کوئی کرنا چاہے ملک کی جہاں پر بات، جب سیاست کی بات ہے وہاں پہ بڑی کلیئر ہماری پالیسی ہے۔ ارلی الیکشن عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ فوراً الیکشن کال کریں، امیجیٹ، اسی دن ہو جانے چاہیے تھے، یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر کوئی آج کرنا چاہتا پاکستان کے آئین کے تحت فری اینڈ فیئر الیکشن، لیکن اگر اس طرح کا الیکشن جیسا الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ رویہ کر رہا ہے تو یہ الیکشن تو فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا۔ تو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن تو آپ آج شام تک کیوں رابطہ کرنا ہے؟ آپ شام کو اناؤنس کریں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تحریک صاحب نے کوئی کیلکولیشن بھی کر رکھی ہے، مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں، آپ کب تک الیکشن چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم تو الیکشن اسی رات چاہتے تھے،
ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جس بھنور میں ڈبو دیا گیا ہے یا ڈبونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جمہور جو ہے وہ اپنا حق استعمال کرے، یہ بتائے کہ جمہور کس پہ اعتماد کرتی ہے اس بھنور سے نکالنے کے لیے، وہ کس کو ووٹ دیتی ہے، کون آ کے پھر مشکل آسان سارے فیصلے یہاں کرتا ہے۔ اگر ہم نے غلامی میں رہنا ہے، عوام حق دیتی ہے تو غلامی کرتے ہیں۔ پاکستان نے آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے خود کرنے ہیں تو قوم وہ فیصلہ کرتی ہے۔ کسی فرد واحد کو، کسی واحد پارٹی کو، کسی ایک شخص کے پاس، کسی دو شخص کے پاس، 10 شخص کے پاس یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ جمہور نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے۔ اس کا ایک طریقہ متعین ہے آئین پاکستان کے اندر۔ پاکستان تحریک انصاف وہ چاہتی ہے، ہماری کوئی اور کیلکولیشن نہیں ہے۔ ہماری کیلکولیشن پاکستان کی قوم ہے۔ جب ہم ایکس وائی زیڈ کی ایکویشن کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، کوئی بھی الجبرا کی کوئی بھی ایکویشن رن کرتے ہیں، اور جب ہم اپنی قوم کی غیرت کو سامنے رکھتے ہیں تو خدا کی قسم قومی غیرت جو ہے اس کا جواب زیادہ بھاری آتا ہے کسی بھی ایکویشن سے۔ تو اس لیے ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر قوم کو اپنی غیرت کے بارے میں فیصلہ کرنے دیا جائے تو بہت بہتر فیصلہ آئے گا۔ کیا کہیں گے آپ کے پہلے خطبات میں بھی کہ اکثریتی مینڈیٹ توڑا گیا، نہیں مانا گیا، پنجاب میں بھی کل جو تماشا لگا سب کے سامنے تھا، تو عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ تو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ معاملات کس طرح سدھریں گے، یا پھر جو ہے ایک دفعہ پھر خان صاحب لانگ مارچ کے لیے کھولیں؟ دیکھیے 155 سیٹوں والے کو ہٹا کر 80 سیٹوں والے کو فیڈرل کے اندر وزارت عظمیٰ دی گئی، چھین کے 155 والے سے۔ اسی طریقے سے 186 والی جماعت کو سے حکومت چھین کے غیر آئینی طریقے سے اضافی 2-3 سیٹیں دے کے، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، 175-76 پہ جو اصل میں پارٹی تھی ان کو اضافی سیٹیں دے کے ان کو حکومت دی گئی۔ عوام کا مینڈیٹ تو پامال کر دیا گیا۔ یہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں، فریش الیکشن کرائیں، آئین پر آئیں، عوام کو اپنا عوام کو ہم برے لگتے ہوں گے، عوام ہمیں روٹ آؤٹ کر دے گی، عوام ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گی۔ عوام کے سامنے 3.5 سال ہم نے جو حکومت کی، عوام کے سامنے جو 3 مہینے انہوں نے حکومت کی، دونوں چیزیں عوام کے سامنے۔ عوام کو فیصلہ کرنے دیجئے۔ پاکستان کی عوام غیرت مند بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے، انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے۔ عمران خان صدر RPP کے لیے ایک ایسا خط کرنے کا پلان لگتی ہے کہ اس میں بتایا گیا ہو کہ نیا چیف پر اپوزیشن کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے، الیکشن پہ بات کرے اور معیشت پہ بات کرے۔ کوئی ایسا پلان ان کے ہے کہ RPP کو خط لے کے؟ مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس کی تھوڑی سی تحقیق کریں، اور یہ بڑا بھاری سوال کر رہے ہیں لیکن تحقیق کے بغیر۔ حکومت اگر آپ کو آفر دیتی ہے مذاکرات کی ارلی الیکشن کے، تو کیا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ عمران خان صاحب بیٹھیں گے؟ دیکھیے ارلی الیکشن، فوری الیکشن، صاف شفاف الیکشن کی بات ہوتی ہے تو ہم حکومت کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ سارے لوگ بیٹھیں گے، پورا پاکستان، آپ بھی بیٹھے ہوں گے، اس میں سب کا اس کے اندر انٹرسٹ ہے، وہ صرف ہم نے کیوں بیٹھنا ہے، سارے لوگ بیٹھیں، اور وہ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان کو ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ الیکشن حکومت نے نہیں کروانا، نہ ان کا یہ استحقاق ہے۔ ہمیں صاف شفاف الیکشن کمیشن چاہیے، ہمیں صاف شفاف الیکشن چاہیے جو نہ ہمیں فیور کرے نہ کسی اور کو فیور کرے۔ جو کچھ اس الیکشن میں ہوا وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کے لیے پوری قوم کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور اگر آپ نے قوم کو مزید دیوار کے ساتھ لگایا تو یقین کیجئے کہ اگر قوم کا لیڈر گھر سے پیدل نکل پڑا، پھر آپ کو نہیں پتا کس قوم نے کس طریقے سے ابل کے باہر آنا ہے، پھر کسی کے پاس کچھ نہیں رہ جانا۔ اس لیے اتنی دیر مت کیجئے، آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان کے آئین پہ عمل ہونے دیجئے۔ اچھا، نرم مداخلت کو آپ کیا سمجھ پائے ہیں؟ تحریک انصاف کیا اس کی رہے؟ نرم مداخلت کو میں ٹرک کی بتی سمجھ پایا ہوں، ذاتی حیثیت میں کہہ رہا ہوں۔ یہ ٹرک کی بتی ہے، یہ منورنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس خبر کے ساتھ، اور یہ خبر یقینی طور پر جو فہد حسین ہے، اسٹریٹجک میڈیا چلا رہے ہیں نون لیگ کے لیے، یہ ان کی اختراع ہے۔ فوج کو بھی اس میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ کیونکہ ہمیشہ سے فوج کو ایز اے ادارہ بدنام کرتے ہیں، فوج کو ایز اے ادارہ برا بلا کہتے ہیں، فوج کو ایز اے ادارہ یہ اس کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آج پھر انہوں نے فوج کو ایز اے ادارہ ٹارگٹ کیا ہے، جیسے انہوں نے پچھلی دفعہ، آپ کو یاد ہوگا وہ بیٹھے ہوئے صاحب جو ہیں جاوید لطیف، جنہیں میرا مطلب کوئی لوکل بات کرنی چاہیے، کوئی بات کرنی چاہیے جو لوکل پولیٹکس کی، وہ بات کر رہے تھے بیٹھے کہ ہمیں مجبور کر کے حکومت میں لایا گیا، ہمیں بلیک میل کر کے حکومت میں لایا گیا۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں انہیں بلیک میل کر کے، دوسری طرف چھوڑتے نہیں جو چیزیں انہیں ملتی ہیں، اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ بے شرم اور جھوٹے لوگ ہیں، اس لیے آج انہوں نے یہ نئی اختراع بنی ہے
تاکہ سپریم کورٹ پہ جو قوم کی پوری توجہ ہے اور ٹی وی چینلز کا پورا تبصرہ ہے وہ نرم مداخلت کی طرف چلا جائے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو اہمیت ہے، جو پوری قوم کا فوکس ہے، وہ ہٹ جائے اور اس میں سے یہ کوئی نہ کوئی لکونہ نکال کے، جو کہ نہیں نکل سکتا انشاءاللہ، لیکن نکال کے اور یہ اپنا کوئی رائے فرار لے۔ زمین گرم کر دیں گے قوم اور اتنی با اللہ ہی خیر کرے، کوئی زمین گرم کر رہا ہے، کوئی مداخلت نرم کر رہا ہے، نہ مداخلت کبھی نرم ہوتی ہے نہ زمین کبھی اتنی گرم ہوتی ہے۔ مولانا تو انہیں نہیں کہنا چاہیے، فضل الرحمان ہے وہ ایک میرا مطلب چھوٹے موٹے لیول کی چوری کرتے ہیں وہ سیاست میں آ کے، تو وہ انہوں نے ایک ایسا نام بنا دیا، ہم سب کے منہ پہ چڑھ گیا، ہم کہتے رہتے ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز کا۔ تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ 10 فٹ زمین بھی گرم کر لیں، یہ اللہ نے ان کو اتنی اوقات نہیں دی ہوئی۔ ان کے اندر جتنی گیس ہے وہ چھوڑ کے دیکھ لیں، 10 فٹ کی زمین بھی گرم نہیں ہوگی۔ یہ میرے مولا کی زمین ہے، اس زمین میں بہت سارے اس نے فضل الرحمان جیسے جو فرعون ہیں وہ سمائے ہوئے ہیں اسی زمین کے اندر۔ آپ نے اور میں نے فضل صاحب اسی زمین کے اندر چلے جانا اور اس زمین نے سی کی آواز آپ کی باہر نہیں نکلنے دینی۔ ایک دن میں نے اور آپ نے اسی زمین کے اندر جانا ہے اور آپ کے اندر جتنی گرمی ہے نا وہ زمین نے سمو لینی ہے اور کہیں دھول میں اڑ جانی ہے آپ کی وہ ساری گرمی اس دن، کوئی نام لیوا نہیں ہونا آپ کا جو آپ کا کردار ہے۔ اس لیے رب کی زمین پہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا، میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی بہت بڑا مذہبی اسکالر نہیں ہوں، اس لیے میری معافی اگر میں آگے پیچھے کوئی لفظ ہو جائے اس کی پیشگی معذرت، لیکن اللہ نے واضح فرمایا کہ اس زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلو۔ تو اس لیے اس زمین کو گرم کرنے کی باتیں نہ کریں، نہ آپ کی اوقات ہے زمین گرم کرنے کی، نہ آپ کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو ہمیں دکھائیں آپ میں کیا گیس ہے جس سے آپ زمین گرم کر سکتے ہیں، اور کر سکتے ہیں تو کوئی 5 فٹ زمین بھی مجھے گرم کر کے دکھائیں کہیں بیٹھ کے۔ تو اس لیے آپ یہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی مداخلت نرم ہوتی ہے، اور نہ ہی پاکستان کی قوم جو ہے وہ نہ کسی غیر آئینی مداخلت کے لیے تیار ہے، نہ نرم کے لیے، نہ گرم کے لیے، نہ سخت کے لیے۔ پاکستان کی قوم صرف اور صرف آئین پاکستان کے تحت ارلی الیکشن کے لیے تیار ہوئی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔